بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہوقا وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَقَالَ رسول اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عرض یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کو بڑھائیں۔ پہلے اگر سنگل کے درجے میں محنت کر رہے تھے اب ڈبل کے درجے میں محنت کریں، اگر ڈبل کے درجے میں تھے اب ٹرپل کے درجے میں محنت کریں۔ ایک محنت نئے ساتھیوں پر کہ وہ اس دعوت کے کام میں لگ جائیں، ان کی زندگی میں دین آ جائے اور وہ اس کام کو اپنا کام بنا لیں، زندگی کا مقصد بنا کے کریں۔ دوسری جو محنت ہے پرانے ساتھیوں پر کہ وہ ساتھی جو پرانی ترتیب ہے، پرانا نہج ہے، اکابرین کا نہج ہے، اس نہج پر کام کریں اور دوسروں کو بھی صحیح نہج پر کام میں لگائیں۔ میرے عزیزو، اگر اکابرین کے نہج پر کام کریں گے تو ہدایت بھی ملے گی، اصلاح بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، کیونکہ اکابرین کا نہج وہ سیرت میں جا کر ملتا ہے۔ اگر صحیح نہج سے ہٹ کر کام کریں گے نہ ہدایت ملے گی، نہ تربیت ہوگی، نہ اصلاح ہوگی، نہ اجر ملے گا، نہ ثواب ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جان بھی لگے گا، مال بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا، یہ سمجھے گا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ دین کا کام نہیں کر رہا۔ دین کا کام وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام نے کیا، دین کا کام وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیا۔ اس نہج پر، اس ترتیب پہ کریں گے، پھر اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، ہدایت بھی مل جائے گی، اصلاح بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مولانا محمد احمد صاحب باولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کبھی یہ دعا مت کرو یا اللہ مجھے دین کا کام لے لیں، بلکہ یہ دعا کریں یا اللہ مجھے دین کا کام ایسے لے لیں جیسے تو نے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے لیا ہے۔ آج دنیا میں تمام جماعتیں، تمام فرقے یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ان کی جان بھی لگ رہی ہے، ان کا مال، ان کا وقت، سب کچھ لگ رہا ہے، نہ اسے ہدایت پہلے گی، نہ اصلاح ہوگی، نہ تربیت ہوگی۔ اس لیے کام کو صحیح نہج پر کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے محنت کو بڑھانا ہے، اپنی محنت کو بڑھائیں اور ہوشیار رہیں کہ کچھ ہمارے ساتھی اکابرین کے نہج سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ ان کی محنت، اکابرین دعوت تبلیغ کے محنت کی پٹری سے اتر گئی ہے، وہ ہمارے ساتھیوں پر محنت کر رہے ہیں، نئے ساتھیوں پر محنت نہیں کر رہے ہیں، جو بنے ہوئے ساتھی ہیں ان پر محنت کر رہے ہیں، ان کی جو نئی ترتیب ہے ان کو چلا رہے ہیں اور ساتھیوں کو لگا رہے ہیں۔ بس ہم اپنے ان ساتھیوں کو بچائیں۔ یہ پرانے ساتھی ماں کی گود کے بچے کی طرح ہیں، یہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تبلیغ میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبلیغ میں لگانے کی الگ یہ ایک محنت ہے، یہ لگے ہوئے ہیں، تبلیغ والے ساتھی ہیں، بس ان کا ذہن بنائیں۔ ہمارے کچھ نادان ساتھی صحیح نہج سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، ان سے بچیں۔ یہ ایک ساتھی کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں، ان کا ذہن بنائیں، اس لیے کہ وہ لوگ بہت زوردار سے محنت کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے سے ان کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں کہ یہ جو نئی ترتیب ہے اس کو لازم چلائیں۔
تعلیم اس کتاب میں ہو، مسجد کی آبادی اس طرح ہو، پھر جب ان کی جماعتیں واپس جاتی ہیں ان سے کارگزاری لیتے ہیں۔ کیا کام کیا؟ دعوت، استقبال، تعلیم کا کام کیا، بولا ہاں بس بیٹھ جاؤ، یہ جماعت کام کر کے آئی ہے، تعلیم میں کون سی کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے، بیٹھ جاؤ، یہ جماعت کام کر کے آئی ہے، وہاں پیچھے سے ان کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، اس لیے وہ بہت زوردار محنت کر رہے ہیں۔ ایک عجیب بات ہے، وہ حق پر نہ ہوتے ہوئے خوب محنت کر رہے ہیں۔ ہم 100% حق پر ہیں اور 100% محنت نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں یا سوچتے ہیں، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، انتشار پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، اس لیے خاموش رہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ دین اور دین کے شعبوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس وقت آواز لگانا یہ دین اور دین کے شعبوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس وقت خاموش رہنا یہ جرم ہے۔ آواز لگانے سے کچھ حالات تو آئیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک جلد یہ حالات درست فرمائیں گے، اس لیے آواز لگائیں، نہیں لگائیں گے کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اگر خاموش رہو گے، وہ آپ کے ساتھیوں پر محنت کر کے اپنے ساتھ کر دیں گے، ایک دفعہ ان کا ذہن بن گیا پھر اس کو دوبارہ لانا مشکل ہو۔ اس لیے محنت میں پہل کریں، گھبرا یہ جو جلدی پھیل رہا ہے، باطل کا طریقہ یہی ہے کہ جلدی پھیلتا بھی ہے اور جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اب پیچھے سے دیکھیں، جہاں سے یہ کام یہ نئی ترتیب شروع ہوئی ہے وہاں سے وہ بند ہو رہا ہے، جلدی شروع ہو گیا اور جلدی یہ بند ہو جائے گا، جلدی ختم ہو جائے گا، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی محنت کو بڑھائیں، ہوشیار رہیں، ایک ایک ساتھی پر محنت کریں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، انتشار ہوگا، فتنہ ہوگا۔ خاموش رہنے سے کام کا بڑا نقصان ہوگا۔ مولانا ابراہیم دیولہ حفظہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد رکھیں کہ میں چاہے اکیلا رہوں بس حق پر رہوں۔ آپ تو حق پر ہیں، چاہے سب ساتھی آپ کو چھوڑ دیں لیکن آپ تو حق پر ہیں، حق پر رہیں چاہے اکیلا رہیں۔ کتنے ایسے نبی ہیں کل قیامت کے دن آئیں گے ان کے پاس ایک امتی بھی نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، انہوں نے اپنی محنت کی، صحیح محنت کی، صحیح دعوت دی، ایک امتی نہیں ہے، کامیاب ہے، اس لیے ان کا طریقہ صحیح تھا، کام صحیح تھا، دعوت صحیح تھی۔ اگر ہم صحیح محنت کریں گے، اگرچہ اکیلے ہوں پھر بھی ہم کامیاب ہیں، کیونکہ ہم صحیح نیج پہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے صحیح نیج پر کام کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور ان کے ساتھ مل کر کام نہ کریں، خاموش نہ رہیں، ساتھ مل کر کام کرنے سے کام کا نقصان ہوگا، امت کا نقصان ہوگا۔ اب دیکھو، مشورہ بہت بڑا یہ امر ہے، بہت بڑا عمل ہے، اللہ کا امر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ اب یہ لوگ مشورہ کو کیسے ختم کر رہے ہیں؟ اب ان کا جو بڑا ہے یہی بات چلا رہا ہے کہ انتظامیہ امور یہ مشورے کے تابع ہے، انتظامیہ امور میں مشورہ ہوتا ہے، دعوت کے اعمال یہ سیرت کے تابع ہے، یہ انتظامیہ امور اس میں آدمی مشورہ کرتا ہے، دعوت کے اعمال میں کہتے ہیں مشورے کی ضرورت نہیں، اس لیے سیرت کے تابع ہے۔ اب دیکھو مشورے کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، دعوت کے اعمال یہ سیرت کے تابع ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ سیرت میں مشورہ ہے کہ نہیں ہے، سیرت میں مشورہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ اللہ کا حکم ہے
کہ ان کے ساتھ مشورہ کریں، اللہ حکم دے اللہ کا نبی مشورہ نہ کرے؟ جگہ جگہ اللہ کے حبیب صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، بدر کے قیدیوں کے ساتھ مشورہ کیا نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا ہے، مختلف حالات آتے رہتے ہیں، حالات چیزیں آتی رہتی ہیں، اگر کوئی حال آ گیا اس کی دلیل ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے تو ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلحاء کے ساتھ مشورہ کرو، مشورہ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور یہ حضرت کیا کہہ رہا ہے کہ دعوت کے جو اعمال ہیں یہ سیرت کے تابع ہیں، مشورے کے تابع نہیں ہیں، حالانکہ سیرت میں مشورہ ہی مشورہ ہے۔ اب کیسے مشورے کو ختم کیا جا رہا ہے؟ ان کے ساتھ دو گے تو یہ کام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسری ان کی جو محنت ہے وہ تعلیم پر، فضائل اعمال کو ختم کرنے کی محنت ہو رہی ہے۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے کہ فضائل اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو گیا، امت کو کتنا فائدہ ہو گیا، کیونکہ وہ ایک ایسے اللہ والے نے، محدث اعظم اشیاء نے اخلاص کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، بڑوں کے مشورے کے ساتھ یہ کتاب لکھی، ایسی قبولیت کہ پوری دنیا میں قرآن پاک کے بعد یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب اس کتاب کے مقابلے میں دوسری کتاب کو لانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے؟ دوسری کتاب کو لانے کی ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ کتاب کو کیسے ختم کریں۔ آیا یہ دین پر جو نا، دین کے شعبوں پر، اس تعلیم پر یہ حملہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیو دوستو تھوڑا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیسے فضائل اعمال کو ختم کر رہے ہیں؟ دیکھو، ایک جو حق پر ہے وہ قرآن حدیث سیرت کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ اب جو حق پر نہیں ہے وہ اپنی عقل سے، دماغ سے سوچ کے عمل کرتے ہیں، پھر شیطان ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو۔ دیکھو، نمرود نے ناکام رہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالوں، تو شیطان نے ان کو مشورہ دیا، ان کے ذہن میں بات ڈال دی اس طرح کرو۔ تو اس لیے دیکھو، یہ جو شیطان ہے نا، سیدھا کسی کو نہیں کہتا ہے دعوت نہیں تک جاؤ زنا کرو، سیدھا نہیں، اس کو معلوم ہے مومن زنا نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے بدنظری ایسی چیزوں پہ لگائے گا کہ جس کے لیے زنا کرنا آسان ہو۔ اس لیے یہ ان لوگوں نے ابھی دیکھو 92-93 سال سے زیادہ ہو گئے اس کام کو، یہ تعلیم کو، فضائل اعمال کو پڑھتے ہوئے۔ اس کو معلوم ہے کہ ہم سیدھا اگر کہیں فضائل اعمال نہ پڑھیں، یہ پڑھیں تو یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھی کیا ترتیب بنائیں کہ یہ فضائل اعمال ختم ہو، اس کی جگہ یہ منتخب حدیث آ جائے۔ پھر انہوں نے کیا ترتیب بنائی، خود سوچیں اس بات کو۔ تو اس نے اعلان کیا کہ فضائل اعمال پڑھیں، زیادہ سے زیادہ فضائل اعمال پڑھیں، تھوڑی دیر کے لیے منتخب حدیث پڑھیں۔ شروع میں یہ بات تھی، اس کو چلاتے رہے، پھر آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا ایک دن فضائل اعمال پڑھیں اور ایک دن منتخب حدیث پڑھیں۔ یہ چلاتے ابھی بڑھ رہے ہیں کہ اس کو ایک دم تو ختم نہیں کر سکتے، تو اس طریقے سے اس کو ختم کریں گے۔ ابھی جو ترتیب ہے ان کی کہ صبح منتخب حدیث پڑھیں اور شام کو فضائل اعمال پڑھیں۔ سب سے پہلے جو شروع کیا، زیادہ وقت کس کو دے رہے تھے؟ فضائل اعمال کو، تھوڑا وقت منتخب حدیث کو۔ ابھی جو ان کی ترتیب ہے، زیادہ وقت کس کو دے رہے ہیں؟ منتخب حدیث کو، تھوڑا وقت فضائل اعمال کو۔
صبح میں جو تعلیم ہوتی ہے تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، وہ وقت کس کو دے رہے ہیں؟ منتخب حدیث کو دے رہے ہیں۔ عشاء میں یا مغرب میں یا عصر میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے 5-10 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے، وہ فضائل اعمال کو۔ اب ابھی جو اس کا چوتھا جو حملہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ 2 دن منتخب حدیث پڑھیں اور 1 دن فضائل اعمال پڑھیں، چلتے چلتے اس کو ختم کریں گے۔ اب ان کے ساتھ ہم مل کے کیسے کام کریں گے؟ تھوڑا سوچیں، ہوشیار رہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے اس کام کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ مل کر کام نہ کریں، ایک تو کام کو نقصان ہوگا، ایک تو امت کو نقصان ہوگا۔ چھپ چھپ کر ایک ایک ساتھی پر محنت کریں گے۔ جیسے اس ملک میں اب دیکھیں، اس سے پہلے سب جو پرانی ترتیب تھی، پرانا نیج تھا، سب اس ترتیب پہ کام کر رہے تھے۔ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے مرکز کا وہ منہ بھی نہیں دیکھا ہے اور موصوف کی شکل بھی کسی نے نہیں دیکھی ہے، وہ ان کے ساتھ کیسے مل گئے؟ اس لیے وہ لوگ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے بنے ہوئے ساتھیوں پر محنت کرتے تھے، ایک ایک ساتھی کا ذہن خراب کر رہے تھے، ان کو تیار کر رہے تھے۔ تو اس لیے وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، فتنہ پیدا ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ابھی سارے جو نا ہمارے ساتھیوں کو وہ لے کر گئے۔ جس مسجد میں میں کام کرتا ہوں وہاں مجھے یاد ہے کہ 12-13 سال سے ایک ایک ساتھی پر محنت کر کے سب کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کام میں لگا دیا۔ اب جب ہم جدا ہو گئے سب ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہماری جو خاموشی تھی نا، اس کی وجہ سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، اندر اندر سے سب کو تیار کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اس لیے ہوشیار رہیں اور محنت کو بڑھائیں۔ اور عزیزو، یہ کام، یہ امانت ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس کام کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے، آگے نسلوں تک صحیح پہنچانا یہ ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ساتھیوں نے ہمت کر کے آواز لگانا وہ شروع کر دی۔ بہت ساری جگہوں میں کارگزاریاں آ رہی ہیں کہ ہم نے نئی ترتیب کو ختم کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اور 80% عوام، 80% علماء نے ان کو چھوڑ دیا، 20% اس سے کم باقی ہے، اکثر کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اس لیے محنت کر کے آواز لگائیں، ان کو بتائیں تاکہ پوری امت اس گمراہی سے بچ جائے۔ عمومی طور پر پوری امت کو اور خصوصی طور پر علماء کے سامنے عرض ہے کہ آواز لگائیں، حالات سے نہ گھبرائیں، حالات آتے رہتے ہیں، اللہ پاک حالات کو درست فرمائیں گے۔ دوسری محنت ہم دعاؤں کی کریں، خوب دعا کریں اپنے لیے، پوری امت کے لیے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور دوسری دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔